للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگانا. اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا. آگے آئیں گی، میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں. کون ہے تقوی والے؟ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اور جو تہجد پڑھتے ہیں. لو یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو. تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش میں، 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے، تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے. یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے. تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے. یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی. پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے. لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تو انسان، اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا. آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ، ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جان. کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا ہے کدی 2 تے 2 5 ہو جان؟ ایک چھوٹی سی مثال عام فہم دی ہے، اس کو پھیلا دو. انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے، اندر وہ چیز جاتی نہیں. ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی. پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے، لمبی عمر کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں. اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا، مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں. یہ خود، یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا. تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو؟ یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے. وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اللہ کے پاس. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان اس کی بیس ہے، 7واں آسمان. اور 7ویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل گئی، وہ بیچ میں سپیسز ہیں. یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے
کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس۔ تو فردوس اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن کن کن، مطلب اللہ کو کن، اللہ کوئی بیٹھا کن کن نہیں آکھی جاندہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے۔ پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنے گی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں، اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، سال 2 سال 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں، تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے نا، تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 7 8 لگا دو، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ منہ ایڈا سارا، تو اب اس کے اوپر پورا ڈبہ تو نہیں ڈال دیں گے پاؤڈر کا، یا ساری سرخی اس کے منہ پہ مل دیں گے، تو وہ تو بھوتنی بن جائے گی بجائے دلہن میں۔ تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک گھر ہے، اس کی ڈیزائننگ ہے، اس کا میک اپ ہے، کسی کو چند گھنٹے لگیں گے، کسی کو چند سال لگیں گے، اور پھر ختم، کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس کی ہر چیز، تم نوجوان بیٹھو، حور ہی کہہ دیتا ہوں، جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن، باقی جنتیں، اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو کن اور حادثے کا کتنا فرق ہے۔ پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 30 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کر دیتا۔ تو کیا کرتا ہے؟ اور اس کے اندر میک اپ کو قبول کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چارپائی لے لو، ایک کرسی لے لو، ایک پتا لے لو، ایک تنکا لے لو، ایک مور لے لو، ایک کبوتر لے لو، ایک پانی کا دریا لے لو، شراب کا جام لے لو، سراہی لے لو، بستر لے لو، پردہ لے لو، پلنگ لے لو، گھوڑا لے لو، کوئی چیز جنت کی لے لو، ہرن لے لو، مور لے لو، کوئی چیز، ہر چیز کو اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین، آج 5 دفعہ مکمل ہو گیا، کل آئے گا پھر 5 دفعہ پہلے سے زیادہ حسین۔ 30 ارب سال سے جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو، اور آئندہ زمانوں میں بھی اس کا ہونا ہی ہے، اور میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو، تو وہ کیا چیز بنے گی؟ کیا چیز ہو؟ اور دنیا کو جنت بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو گے؟
ایک آدمی نے بہت عالیشان بنایا اپنا گیٹ گھر، تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنے ہی ویکھو اسی تو اتنے روپیے لا چھڑیں تسی ویندے ہی نہیں پے ہو، دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنا ویکھو تو میں کتنے پیسے لائیں تے کی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بولنے سے نا پہلے خود ہی بول پہ پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا ہے، ساتھ ہی پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا۔ میں کہا بھائی ہون دس تو آپ ہی دس دیتا ہے، میں ویک کی کرنا، تو کیا علاج کرنا؟ نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے محل بنایا 11,000 پلر پر، 11,000 ستونوں پر محل بنایا، اور 10 سال نہیں رہ سکا اس میں، اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا۔ کیسر نے شکست دی اور محل کو آگ لگا دی۔ عبد الرحمن الناصر اموی بادشاہ نے اسپین میں محل بنایا 4,316 پلر اور برج، اور 25 سال صرف اس میں رہا، اور جا کے اسی قبر میں گر گیا جس قبر میں غریب جا کے گرتا ہے۔ آج اس محل کے کھنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں قرطبہ میں کہ کیا وہ شان و شوکت 300 ہجری میں بننا شروع ہوا، اور 1,000 خچر سامان ڈھونے کے لیے اور 10,000 مزدور مستری راج اس پہ کام کرنے کے لیے، چونکہ اس مینول کام تھا سارا، مشینی کام تو تھا نہیں، اور پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے لائے گئے، اور مختلف جگہ پہ پارے کے تالاب بنائے گئے سورج کی گردش کو سامنے رکھ کر، کہ پارا چونکہ ٹکتا نہیں، یوں یوں کرتا ہے تو سورج کی شعائیں اس پر پڑتی، اور جب وہ پارا ڈانس کرتا تو شعا بھی ڈانس کرتے ہی اوپر جا کے محل پہ پڑتی، تو پورا محل یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا، یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا۔ اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا، اور ٹوٹل 25 سال، اب 350 میں وہ مر گیا، اور اس کی سوانے میں لکھا ہے 50 سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کیا، لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن تھے، صرف 14 دن۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا، موت کو بھگاؤ؟ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھوں، 7ویں آسمان سے چلتی ہے، اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا 7ویں آسمان پہ یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے، کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح، تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا ہے، یہاں کے درخت لکڑی کے، ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کیوں نہیں آ جاتا، یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے، اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے اتنا ہو جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی گل ہوئے، چھوٹے چھوٹے اتنے لا دیتے ہیں وڈے نو ہیٹھاں پاتا ہے۔ تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا، کہنے لگا سمجھ آ گئی یہ میرے اتنے ہندوانا ڈاندا تو میرا کی حال ہے، میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی ہے، زمرد اور یاقوت ہے، ہیرا اور جوہر ہے۔ اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا، اس کے تاج میں، ان کے محل میں عجائب گھر بنا ہوا ہے، اس کے ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور، لیکن اب اس کی وہ شان و شوکت نہیں رہی، چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر 3 ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ پورا جب ہیرا تھا تو دیوگری جنوبی ہند کی ایک ریاست تھی، اسے علاؤ الدین خلجی نے فتح کیا۔ تو جب مال غنیمت کے لیے خزانے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا۔ تو علاؤ الدین خلجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، تو اس سے اس ہیرے کا نام ہی کوہ نور پڑ گیا۔ تو پھر جب انگریزوں نے فتح کیا ہندوستان کو تو پھر ملکہ برطانیہ کے لیے اسے جہاز کے ذریعے سے وہاں لندن پہنچا دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں، لیکن جنت کے کسی بھی لباس میں، تاج میں، گلاس میں، سراہی میں، میز پر، کرسی پر، بستر پر، مسیری پر، پلنگ پر، دروازے پر، کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا نیلم یا زمرد یا پکھراج، جو بھی تم نام لے لو جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو، وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے گی اور خوشبو پھیل جائے گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھ سے صلح تو کرو، مجھ سے یاری لگاؤ، میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے، کیونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں، اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن زندگی گزارے، اس لیے نے نکاح کا راستہ رکھا، اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر، حلال کام کر، تو آجا میرے پاس، میں نے تیرے لیے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے، اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے، اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے، اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے۔ میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن میں ایک گیلری میں چل رہا تھا، اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھیں، روشنیاں نکل رہی تھیں۔ میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب کی قسم میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن، کیسے بتاؤں؟ یقین مانو میں کتنا جنت کو بولتا ہوں،
اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ ہوئے اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها و جمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا۔ ام سلمہ دنیا کی عورت؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل۔ ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا۔ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا۔ وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا۔ وَمَجَامِرُهُنَّ الْأُلُوفُ، یہ میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے الوف، یہ پڑھن ایسا میں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا، مجامر۔ کوئی دینا کوئی چیز پکڑنے کے لیے، یہ ٹیشو پیپر دے دو۔ اس کو کہتے ہیں مجمار۔ مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز ہے، جس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ مٹھی سی چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ خوشبو ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی ہے۔ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ، اور دماغ کی غذا ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا ہے۔ عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے۔ عرف خوشبودار بنانا، ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبوئیں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، پانی یہ انہار دریا کو کہتے ہیں کہ وہ دریا ہیں۔ اصل میں یہ دریا ایک کنایا ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے۔ لوگ سردیوں میں گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبز نام کی شائی کوئی نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں،
مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے. تو انہار انہار انہار، یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف. اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی. دنیا پوری 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی. تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے. تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہے گا کھاؤں گا. تو وہ پوچھے گی مچھلی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے؟ تو وہ کہے گا اتے تو آؤ اندر ہی گلاں کیتی جان. تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی. تو موت تو ہے نہیں. تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ، تو وہ یوں کرے گی تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع ہو جائے. کہے گا سالن دے، تو یوں کرے گی. تو میں یہ بنگلہ دیش میں حدیث بیان کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بنگالی بڑے خوش ہوتے ہیں. ان کی غذا مچھلی ہے نا. ایک دفعہ پہلوانوں کو اکٹھا کیا ہم نے. زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلوان اتنے دیکھے، اور پہلی دفعہ ان سے میں نے بات کرنی. میں پریشان، یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں، سارے انج کر کے اڈی اڈی کنی، اڈے اڈے سر تے کان کسی دا اینج کسی دا اینج کسی دا اینج. تو انج کر کے پے ہوئے، یا اللہ میں انہاں بلائی نو کی گل کراں، انہاں دی کھوپڑیاں کتھوں گل جاؤں. کبھی زندگی میں پہلوانوں سے بات نہیں کی. تو بڑا پریشان بڑا پریشان. ظہر کی نماز کے بعد بیان تھا، مونی روڈ وہ پہلوانوں کا اکھاڑا ہوتا تھا. خیر نماز ظہر کی ہو رہی تھی تو نماز کے دوران اللہ نے نا میری راہبری فرمائی. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. تو بیان شروع ہوا تو وہ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا جیسے کہ اکھاڑے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لتاں لمیاں کیتی ہوئی ہیں تو منہ اتنا کیتا ہوا. میں تو نہ دے سامنے چڑا جہا بیٹھا ہوا سا. تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، یہاں سے میں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی اصل زندگی ہے جنت اور دنیا ہے عرض. اور جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ پہلوانوں کو آئے گا. وہ سارے ذرا این ہو گئے، پہلے این ہو گئے. پہلوانوں کو بڑا مزہ آئے گا جنت میں جانے کا، اس لیے کہ جنت کا پہلا کھیل جو اللہ ہمیں دکھانے والا ہے نا، پہلی انٹرٹینمنٹ جو جنت کی ہوگی سب سے پہلی، وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی. اب ہمیں تو کشتی آتی نہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ لگے گا بھئی مچھلی نے کیا داؤ لگایا، بیل نے کیا داؤ لگایا. تم سارے پہلوان ہو، تمہیں پتہ ہے داؤ کیا ہوتا ہے. جب بیل داؤ لگائے گا تسی اس لئے نعرے مارو گے، جب مچھلی داؤ لگائے گی پھر تم نعرے مارو گے، اور تمہیں وہ مچھلی اور بیل کی کشتی دیکھنے کا جو مزہ آئے گا وہ ہمیں تو آئے گا نہیں. یہاں سے بات چلی، وہ تھوڑے تھوڑے ان کی آنکھیں کھلی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجب گھر بنایا ہے، اور ہمیں ذوق ہی نہیں، چونکہ جنت کے تذکرے ہی کوئی نہیں. اور زندگی گزر گئی ہے سفروں میں، جتنا عرب میں جذبہ ابھرتے دیکھا نا جنت کا، وہ اجمی تو ٹھنڈے برف کھا کے بیٹھے ہوں گے. ایک دفعہ میں تھوڑا فرق کروں، بس میں تھا یہاں، ایک عرب جماعت آئی ہوئی تھی، وہ میں گیا ان کو ملنے، وہ تعلیم کرا رہے تھے. اس میں ایک بدو وہ یوں کر کے نا تعلیم میں سویا ہوا تھا نا کر کے. تو انہوں نے مجھے کہا آپ تھوڑی بات کر لیں.
تو میں نے بات شروع کر دی، وہ سویا رہا۔ مجھے خیال آیا اس بابے نو اٹھاواں کہ میں، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے جنت شروع کی نا، تو وہ پہلے یوں ایسے سویا ہوا تھا بالکل۔ جب جنت شروع ہوئی تو اس نے مجھے یوں دیکھا، ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ، اور کافی دیر ایسے دیکھتا رہا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، وہ پھر ایک دم جمپ لگایا۔ وہ میں نے عیناک کھولی نا کہ عیناک کیا چیز ہے، تو پھر جمپ لگا کے ناچنا شروع ہو گیا، حور 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 حور۔ تو میرا رب کہتا ہے دوستی لگا لے، گھر تیار ہے، یہاں سونے چاندی کا گھر بھی چھوڑ کے ہی تو جاؤ گے نا، اور وہاں وہ گھر بنایا ہے جسے چھوڑو گے نہیں، ہمیشہ رہو۔